یہ جتنے بھی پتھر ہیں قیمتی، جیسے عقیق ہے اور فیروزہ ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، یہ جو پتھر ہیں نا، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ مولا علی ایک پتھر تھا، وہ پہنا کرتے تھے انگوٹھی میں۔ تو اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ پہ مصیبت آتی ہے تو وہ پتھر پر پڑتی، آپ بچ جاتے۔ میرا خیال ہے کہ اس پتھر کا نام عقیق تھا، عقیق۔ تو اگر تم لوگوں کو کہیں سچا عقیق ملے تو وہ انگوٹھی میں پہنو۔ بلا وجہ کی جو پریشانیاں ادھر ادھر سے آتی ہیں، اس میں نور ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پتھر پہن لو، وہ اپنے اوپر لے لے گا، ہماری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ ہر بندہ آ کے کہتا ہے جی دم کر دو، تو وہ پتھر پہنا دیں گے، بولیں گے بھوتنی کے پتھر پہنا ہوا اب دم نہیں کرانا۔ لیکن ایک چیز ہے، یہ جتنے بھی پتھر ہیں قیمتی، جیسے عقیق ہے اور فیروزہ ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، یہ جو پتھر ہیں نا، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسے قرآن شریف میں آیا کہ بہت سے انسان رحمان کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے پتھر رحمان کا ذکر کرتے ہیں، قرآن شریف میں آیا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف صحابہ اکرام کو پتھر پہننے کی نصیحت فرمائی، وہ اس لیے فرمائی کہ ہر پتھر جو ہے وہ ایک مخصوص تعداد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قیمتی پتھر، یہ عام پتھر نہیں، کچھ خاص پتھر ہیں۔ اچھا، اب وہابی دیوبندی جو لوگ ہیں وہ اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں کیونکہ جاہل ہیں۔ ان پتھروں کی قدر و قیمت کیوں ہے کہ یہ خاص پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھو نا، یہ خاص پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو انسانوں کو بھی تو حکم ہوا ذکر کرنے کا۔ اس کے بعد پھر حضور نے پتھر پہننے کو کیوں کہا؟ ذکر کی وجہ سے پتھر پہننے کو کہا۔ بھئی ذکر کا حکم پتھر سے زیادہ تو تم کو انسانوں کو ہے۔ کتنا حکم ہے تمہیں؟ جتنا کثرت سے ذکر کر سکتے ہو کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ کیوں کہا؟ کسی پتھر کا ذکر ہے روزانہ کا 500، کسی پتھر کا 1000، کسی پتھر کا 2000، میکسیمم نمبر ہے 5000۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذکر قلب عطا فرمایا، صحیح، اور ان کا جو ذکر ہے، فرض کیا حضور چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر بڑھے، 72000 تک نہیں بڑھ رہا ہے نا، اس کا فرض کیا کہ بھائی 67-68,000 ہے، تو پھر اس کے حساب سے 72000 پورا کرنے کے لیے اس کو حضور مشورہ دیتے فلاں پتھر پہنو، تاکہ اس کا ذکر تمہارے ذکر کو ٹاپ اپ کر دے اور تمہارا مرتبہ فقیری منظور ہو جائے۔ کیونکہ آپ کا آلریڈی دل ذکر کر رہا ہے نا، تو آپ اس لیے نہیں پہن رہے ہیں کہ برکت ہو، آپ اس لیے پہن رہے ہیں کہ میرا ذکر پورا ہو جائے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایڈوائس اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کا ذکر میں کمی ہے، وہ تو سرکار کی نظر سے کمی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو لوگ جادو ٹونا کراتے ہیں غلط نیت سے، حاسدین، تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ وہ پتھر پہنیں تو پریشانیاں آپ کی کم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب حضور کے ذکر میں تو کمی نہیں تھی نا، تو پھر حضور کیوں پہنتے؟ تاکہ امت سنت سمجھ کے پہن لے۔ حضور کو تھوڑی ضرورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ ان کو دیکھنے سے لوگوں کا ذکر بڑھ جاتا ہے، ان کے ذکر میں کیا کمی ہوگی؟ یہ جو خاص طور پر زمرد ہے نا پتھر، یہ
اس پیسوں کے لیے ہے کہ حالات خراب ہیں، وہ زمرد کا پتھر پہن لو تو بندش وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراہمی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چند پتھر ایسے ہیں جو صرف ذاکر قلبی کے کام آتے ہیں، عام آدمی پہنے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب عام آدمی تو جو ہے اس لیے پہن رہا ہے کہ بھائی حدیثوں میں لکھا ہے پہنو، تو وہ عقیدت اور محبت میں پہن رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ اس کو فائدہ تو اس کو ہوگا جس کا اپنا ذکر چل رہا ہے، پھر وہ پتھر اس ذکر کو ٹاپ اپ کر دے گا۔ اسی طرح ناصر کی امی نے گھر میں ایک پلانٹ لگایا ہے، بہت عرصے سے لگاتی ہیں وہ، پتہ نہیں اس کا اوریجنل نام کیا ہے، لیکن یہاں انگلینڈ میں اسے کہتے ہیں منی پلانٹ۔ اس کا بھی یہی کام میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، ہاں، اور اگر خوشحالی آ رہی ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، تو وہ اس کے پتے کھل جاتے ہیں۔ منی پلانٹ نام اس کا منی پلانٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لگانے سے آپ کے گھر میں پاؤنڈ کی بارش ہوگی۔ منی پلانٹ کہتے ہیں اسے، لیکن اچھا ہے، جیسے کہ وہ بی بی مریم کا پھول میریز فلاور، وہ پریگننٹ کے لیے کام آتا ہے، پریگننسی آسانی سے ہو جائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا ایسی چیزوں میں۔ اب جیسے میتھی کا دانہ ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شوگر ہائی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، عورتوں کا پیریڈ کا پین ہے، میتھی کا دانہ پی، پتہ نہیں۔ اسی طرح کوکونٹ کا واٹر ہے، جسم میں گرمی ہو گئی تو وہ گرمی دور کر دیتا ہے۔ واٹر میلن اس کا بھی یہی کام ہے، گرمی دور کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر واٹر میلن کھا لو اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے شاید پھر ہیضہ ہو جاتا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.